مناقب کے باب میں ذکر ہوتی ہیں تو اسی طبقے میں وہ ذکر کی گئی ہیں، اور ریاض النظرہ کو وہ نہیں سمجھتے۔ ریاض النظرہ کا مترجم اور شارح ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں قاری محمد طیب صاحب، انہوں نے عربی سے اردو کا جامہ بھی پہنایا ہے اور اس کا حاشیہ بھی لکھا ہے۔ کوئی سند نہیں ہے اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے باقاعدہ۔ اس وقت ریاض النظرہ اگر اردو میں کوئی ملے گی تو وہ قاری محمد طیب صاحب کا ترجمہ ملے گا۔ تو یہ جناب ہذہ بدعاتنا ردت الینا، ساڈی سوغات ساڈے ہی گھر ہے جی۔ ریاض النظرہ دیکھنی ہو تو قاری محمد طیب ہمارے وہ محقق ہیں جنہوں نے دلائل النبوہ کا بھی ترجمہ لکھا ہے، دلائل النبوہ اصفہانی کا مکمل 2 جلدوں میں، اور ریاض النظرہ کا بھی ترجمہ اس شخصیت نے کیا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ ان کتابوں میں مرجع کی حیثیت رکھنے والے علماء یہاں موجود ہیں۔ تو یہ کہیں سے جناب کنز الحقائق کس کون سی حدیث کی کتاب ہے جی؟ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف اور مجموع الزوائد شریف، کنز العمال شریف، دلائل النبوہ شریف، کوئی کتاب نہیں۔ کنز الحقائق کون سی حدیث کی کتاب ہے جس کا ہمارا پیش کیا؟ اور پیش بھی یہ کر دیا کہ سب انسانوں سے افضل۔ خود ہی سوچو کتنا بڑا یہ متن جو ہے خلاف عقل و شرع ہے۔ سب انسانوں میں تو سارے رسول بھی آتے ہیں کہ ان سے ان کو افضل سمجھیں گے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، ان سے بھی ان کو افضل سمجھیں گے کہ یہ کہا کہ جو تمہیں سب انسانوں سے افضل نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ تو کوئی بھی نہیں ان کو سب انسانوں سے افضل سمجھتا۔ انسانوں میں تو رسول ہیں سارے، انبیاء کرام بھی ہیں، تو کیا ان سے افضل سمجھیں گے؟ جو نہ سمجھے گا وہ کافر ہوگا۔ اس قسم کی بات جو عقل کے مطابق بھی نہ ہو رسول اللہ سے منسوب کرنا، یہ تو بڑی کفر کی بات ہے۔ اس طرح کی بات حضور فرماتے ہیں۔ یہ حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ کنز الحقائق، جس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اس طرح بچوں جیسی باتیں کرنا، اور اتنے بڑے اسٹیج پر جہاں الحمدللہ فقیر تو ایک خادم ہے، لیکن یہاں ایسے محدثین موجود ہیں کہ جنہوں نے میں نے آپ کو بتایا پوری کتابوں کے عربی سے اردو میں ترجمے کیے، ان کی شروع بیان کی، اور پورے قرآن پاک کی 2 دفعہ تفسیر حضرت نے لکھی ہے۔ ایسی شخصیات کے سامنے ایسی کچی باتیں کرنا اور پھر بڑا سمجھنا جی کہ ہم 3 دن سے پیش کر رہے ہیں۔ 3 دن سے پیش کر رہے ہو، بخاری لاؤ، مسلم شریف لاؤ، ترمذی شریف لاؤ، ابن ماجہ شریف لاؤ، کوئی سوال تو کرو کہ ہم جواب دیں۔ کوئی بات ہو تو بات کا جواب دینا۔ جی اب اس طرح کی باتیں بچوں جیسی کرو گے تو جوابات کیا مانگو گے ہم سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہ مانتے تو امام جعفر صادق کیسے ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ امام باقر کیسے صدیق کہہ رہے ہیں؟ اور مجموع البیان میں تمہاری تفسیر ہے والذی جاء بالصدق وصدق بھی کے ساتھ اٹھا کے دیکھو، تفسیر صافی اٹھا کے دیکھو، سب کتابوں کے اندر جی حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہہ رہے ہیں، ائمہ اہل بیت فرما رہے ہیں، سارے صحابہ کرام کا صدیق اکبر لقب ہی ساری دنیا میں آپ کا ہے۔ اور حضرت امام باقر تو یہ فرما رہے ہیں جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ ان کو دنیا و آخرت میں جھوٹا کرے، ان کو سچا کبھی ہونے ہی نہ دے جو ابو بکر کو صدیق نہ کہیں۔ اب امام باقر کی بات بھی پسے پشت ہے جناب۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی اور کو صدیق کہے گا وہ کافر ہوگا۔ امام باقر پر کیا فتویٰ ہے؟ کیونکہ وہ تو ان کو کہتے ہیں جو ان کو صدیق نہ کہے وہ ہے ہی دنیا و آخرت میں جھوٹا۔ تو امام باقر پر کیا فتویٰ ہے پھر ان کا؟ صحیح بات کہہ رہے ہیں جو ان کے علاوہ کسی کو صدیق مانے وہ کافر ہے۔ تو امام باقر کون ہے؟ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ سے ہم عبارت پیش کر چکے، پھر لگاؤ اپنے معصوموں پر بھی کفر کے فتوے جو ان کو صدیق کی مالا جپتے ہیں، ہر وقت صدیق 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 کہہ رہے ہیں، پھر ان پر کفر کے لگاؤ فتوے کہ معصوم بھی مانو اور کفر بھی مانو ان کا۔ تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہمارے ائمہ کہہ رہے ہیں، ہمارے تو ابو جد ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے نقش قدم پر جن کو انہوں نے صدیق کہا ہم ان کو صدیق کہہ بھی رہے ہیں، اور ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ معین محمد، قرین محمد، یسار محمد، یمین محمد، امان محمد، امین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب، یہ غلام ذوالفقار صاحب کا سوال تھا بلیک بن سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ غار حرا میں سانپ ڈسنے آیا تھا تو کیا سانپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس سکتا ہے؟ یہ جو آپ بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات کہہ کہ انہوں نے بہت ساری نصوص قطعیہ کا انکار کیا ہے اور اتنی مشہور و معروف بات اور مسلمہ بات کو چیلنج کیا ہے، آپ کیا فرمائیں گے اس بات پر؟ جی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں کیا زخمی نہیں ہوئے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ کائنات کی کوئی چیز سرکار تو کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتی، سرکار کو تو کوئی گزند آ ہی نہیں سکتا۔ جی تو احد کے میدان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیا زخمی نہیں ہوئے؟ کیا خون نہیں بہا ہے؟ صحیح بات جی تو اگر جی طائف میں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات ہونا اور سرکار کے جسم مبارک کا لہو لہان ہونا، یہ ان ساری نصوص سے کیا وہ انکار کر دیتے ہیں؟ سوال کرنے سے پہلے کچھ تو سوچے خدا کے بندو
کس قسم کے سوالات کرتے ہو؟ جی جی بچوں والے بالکل ہی. صحیح بات ہے. بہت اچھا، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا. اور آخری ہمارا سوال ہے، محترم شاہ صاحب سے آخری سوال لیں گے اور ہمارا پروگرام پھر اختتام پذیر ہوگا. یہ غالباً غلام عباس صاحب نے حضرت سوال کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یزید کو چھٹا امام ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یزید کو کسی نے بھی اہل سنہ والجماعہ نے کبھی نہ امام کہا ہے اور نہ اسے امام اہل سنہ والجماعہ مانتے ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، ہماری اصول کی سب کتابیں سیاہ ستہ، کسی جگہ پہ بھی امام اس کو اہل سنہ والجماعہ کا امام نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے جی. جہاں یہ لفظ موجود آیا وہ 10ویں صدی ہجری کا عالم ہے جو اپنی کتاب کی شرح میں لکھتا ہے، وہاں بھی صرف امیر لکھا اور حاکم لکھا، یہ بھی نہیں لکھا کہ امیر عادل ہے یا حاکم عادل ہے. تو یہ تو نفس الامر میں واقعہ موجود ہے کہ آخر وہ حاکم تو ہوا، حکومت تو اس کی قائم تھی. یہ لفظ لکھا ہے، امام عادل نہیں لکھا، نہ ان کی کوئی اس کی تعریف لکھی ہے کہ وہ امام عادل ہے. البتہ ان حضرات کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا لفظ حاکم کا اس نے لکھا ہے کہ وہ حاکم تھا. جیسے کہ آج دنیا میں کتنے حکمران ہیں، کسی کو حاکم لکھنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے، یا امیر لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ امام وقت ہے یا وہ حاکم عادل ہے. یہ مراد لینا یہ یار لوگوں کی اپنی کاروائی ہے کہ جس چیز کو چاہیں بڑھا چڑھا کے آگے پیش کر دیں. البتہ اس بات پر غور کریں کہ امام زین العابدین کو انہوں نے کیا بنایا ہے یزید کے سامنے. کتاب الروضہ کلینی کی کتاب صفحہ نمبر 110 سے عبارت پیش کر رہا ہوں. شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. کتاب الروضہ کے اندر، کتاب الروضہ کلینی کی کتاب ہے، یہ اصول کافی فروع کافی کی جو اس کی سیریل ہے اسی کی حصہ ہے اس کا ایک. کتاب الروضہ بھی کلینی کی کتاب، محمد بن یعقوب کلینی جو ان کا اصل اول کا مصنف ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یزید نے کہا امام زین العابدین سے دمشق میں کہ اگر تو میری امامت کا اور میری بادشاہت کا تو اقرار نہیں کرے گا اور میری تو بیعت نہیں کرے گا اور میری تابعداری نہیں کرے گا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یزید نے جب اس کا سوال کیا تو امام نے کیا فرمایا؟ کہا قد اقررت لک بما سألت انا عبد مکرہ لک فإن شئت فامسک وإن شئت فبع. اب حضرات دیکھیے، میں نہیں مانتا کہ امام زین العابدین نے ایسا کہا، مگر شیعہ کیا کہہ رہا ہے ذرا اس پر توجہ کرو، اور امام کا کیا نمونہ بنا رہا ہے یزید کے سامنے. وہ یزید جس نے کربلا معلیٰ میں امام زین العابدین کے والد اور ہمارے سروں کے تاج، پوری ملت کے امام حضرت امام عالی مقام کو بے دردی کے ساتھ قتل کرایا شیعوں کے ہاتھوں اور پھر اس پر خوش ہوا. وہ ملعون کہ جس نے اتنے بڑے ظلم کیے، کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ تو میری امامت کا اقرار کر اور میری حکومت کا اقرار کر، تو امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کر کہا اقررت لک بما سألت، جو کچھ تو مانگتا ہے میں اقرار کرتا ہوں. انا عبد مکرہ، میں تیرا ہاتھ بندہ غلام ہوں. ان شئت فامسک وان شئت فبع، چاہے تو مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے، چاہے تو مجھے بازار میں بیچ کر پیسے کھڑے کر لے. کتاب الروضہ میں کلینی نے امام زین العابدین کے بارے میں یہ لکھا ہے. تو ہم نے کیا اس کو اپنا امام بنایا، یا تم جس کو معصوم مانتے ہو اس کو تم ایک ادنا غلام کہہ رہے ہو یزید کا؟ یہ کتاب الروضہ کلینی محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب ہے جو ان کی اصل اول کا مصنف ہے. اس کی کتاب کے اندر دکھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یزید کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں تمہارا ادنا غلام ہوں اور میں تمہارا ہاتھ بندہ غلام ہوں، چاہے تو مجھے اپنے غلاموں میں شامل کرو اور چاہے تو مجھے بازار میں بیچ دو. یہ ہمارے کسی مصنف نے نہیں لکھا، ہمارے مصنفین سب نے یہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین آخر تک کلمہ حق یزید کے دربار میں بھی کہتے رہے اور اس کے نظریہ کی تکذیب کرتے رہے، اور امام پاک کا وہ نظریہ جس پر آپ نے عالم جہاد بلند کیا تھا اس کی آپ ترویج فرماتے رہے اور اس کا اعلان فرماتے رہے. ہماری سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے تو امام زین العابدین کو اس کا غلام بنایا اور کہا کہ میں تمہارا ہاتھ بندہ غلام ہوں، چاہے تو نوکری مجھ سے کرا لو چاہے تو بیچ دو. تو تم عاشق ہو یزید کے کہ امام زین العابدین کو جن کا غلام بنا رہے ہو اور الزام اہل سنت پر لگا رہے ہو. اہل سنت کی اول درجے سے لے کر طبقہ ثالثہ تک کسی کتاب میں یہ مسئلہ نکال کر دکھا دو کہ انہوں نے لکھا ہو کہ یزید امام عادل ہے ہمارا یا حاکم عادل ہے ہمارا یا ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں.
اہل سنہ والجماعت تو صرف انہی کو اپنا امام مانتے ہیں جن کا انتخاب متقی مہاجرین و انصار کی شورا نے کیا ہے. مہاجرین و انصار کی شورا نے جن کا انتخاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثانی ہیں ہر مرحلے پر، بلکہ علامہ اقبال کے لفظوں میں اگر محبت سے میں آخری چونکہ مرحلے پر ہوں، آمن الناس بر مولا ما کلیم اول سینہ ما ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. وہ فرماتے ہیں